الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے آقا نامدار محبوب رب کردگار ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور سب کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ کی ولادت کی دھوم پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کائنات میں تھی۔ آیہ کریمہ جو تلاوت کی ہے، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا۔ انی رسول اللہ علیکم،
مصدقا لما بین یدی، اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے جو مجھ سے پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی جماعت لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے بھیجی ہے۔ یہ فریضہ ہر نبی نے سر انجام دیا ہے۔ ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق بھی کرتا تھا، یہ بھی اس کی ذمہ داری۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہوتا تھا، اپنی رسالت کو سچا ثابت کرنا ہوتا تھا، اسی طرح اپنے سے پہلے آئے ہوئے نبیوں کو اور جو ان کی شریعتیں، جو کتاب ان پر نازل ہوتی تھی، اس کی بھی تصدیق کرتے تھے۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے۔ آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ میں جو مجھ سے پہلے کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ کتاب سچی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اس رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اور ان کا نام نامی احمد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جس طرح محمد ہے، اسی طرح نام آپ کا احمد بھی ہے۔ شروع سے لے کر جو آسمانوں پر آپ کا نام مشہور تھا، وہ احمد مشہور تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد میں آنے والی آخر الزمان نبی ہستی کی بشارت دینے کے لیے آیا، اور وہ خوشخبری انہوں نے پوری امت تک پہنچائی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت وہ اپنی امت کے مجمع میں وعظ فرماتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی وہاں کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ذکر کرتے، آپ کی صفات کا ذکر کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے نام میں اتنی تاثیر محسوس کرتے آپ کی امت کے لوگ کہ پھر وہ آوازیں لگانی شروع کر دیتے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا دیدار کریں۔ یہ آپ کی آمد سے پہلے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی آئی ہیں کہ جن کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی عاشق موجود، ایسے بڑے واقعات۔ آج کے موضوع میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اپنی کتاب میں فرمایا۔ تورات میں تذکرہ، جتنے اور صحائف تھے دنیا میں ان میں تذکرہ۔ تو یہود کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مکمل طور پر علم تھا اور آپ کی پوری پہچان تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہود لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتے تھے، اور مدینہ میں بالخصوص یہودی حضور کا تعارف کرواتے، آپ کی صفات بھی بتاتے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو پھر وہ ماننے سے انکاری ہو گئے۔ اس کی وجہ حسد تھا، بغض تھا اور بد نصیبی۔
مانا کیوں نہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام ہمارے ابا و اجداد میں سے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. گویا بنی اسرائیل سے نبوت جا رہی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. لیکن لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ تم ہمیں بتاتے تھے کہ محمد رسول اللہ سچے رسول ہیں، ان کی یہ علامات ہے، جب آئیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، اب وہ آ گئے ہیں تو تم مانتے نہیں ہو. لوگ پوچھتے تھے، لوگ مدینے کے لوگ سوال کرتے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں ہماری پہچان میں نہیں آ رہے. اصل میں ہماری پہچان میں نہیں آ رہے. جو صفات ہم نے تمہیں بتائی ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتی. وہ بغض کی وجہ سے اندھے ہو گئے تھے، نظر تو آتی تھی. اللہ پاک نے دوسرے پارے میں آئے تھے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جس طرح کوئی بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ درمیانہ بیٹا ہے، یہ بڑا، جس طرح یہ بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، اسی طرح یہ یہود جو ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کو پہچانتے ہیں. یہ بغض کی وجہ سے نہیں مانتے. اللہ اکبر. روایات میں ہے کہ ایک یہودی عالم تھا تورات کا، مکے میں رہنے والا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی رات وہ قریش کی مجلس میں آیا اور قریش سے پوچھا کہ آج رات کو تم میں سے کسی کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ تو قریش نے کہا کہ ہاں، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں، وہ بچہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھایا جائے. لوگوں نے اس کی بات مانی اور حضرت عبداللہ کے گھر دروازے پر اس کو لے آئے. روایت میں لکھا ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی قریش کی بھی اس کے ساتھ کہ یہ کیا کہنا چاہتا. قریش کے نزدیک تو ایک بچہ ہی ہے جو پیدا ہوا. بہرحال وہ جب دروازے پر آئے تو اس نے مطالبہ کیا کہ یہ بچہ مجھے دکھایا جائے. سیدہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریش کی جو اب آپ کی برادری کے لوگ تھے ان کی بات مان لی. نبی کریم علیہ السلام کپڑے میں آپ کو لپیٹا ہوا تھا، وہ اس کے سامنے پیش کر دیا. اس نے آپ کی آنکھیں دیکھی اور اس کے بعد پھر اس نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا تو آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. جو سمجھ سکتا تھا، جو جان سکتا تھا، اس کو نظر آ جاتا تھا کہ لکھا ہوا تھا وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مہر نبوت تھی. آپ اس بندے نے جب یہ دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. اور اس کی یہ حالت خوشی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ غم کی وجہ سے. نبی کریم علیہ السلام سے یہ جو یہودی ہے نا، یہودی عیسائی، یہ شروع سے حاسد ہے، شروع سے بغض رکھتا ہے
मुसलमानों के साथ ये शुरू से नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात के साथ इनका बुग़्ज़ और हसद। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुरैश के लोग जो उसके साथ मौजूद थे वो हंसे कि इसको क्या हुआ। जब उठा तो उसने कहा कि तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो। उन्होंने कहा तेरा दिमाग ठीक नहीं लग रहा, हमें बच्चे को देखा है और तू बेहोश हो गया। उसने कहा तुम इसको एक आम बच्चा समझ रहे हो, ये आम बच्चा नहीं, ये आखिरुल ज़मान नबी है, ये आखिरुल ज़मान नबी है। और तमाम बादशाहियां और सरदारियां अल्लाह पाक ने इसके कदमों में रखी, यानी ये मशरक से मगरब तक ये असली और हकीकी बादशाह होगा। भाई हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के दिलों पे राज करते हैं कि नहीं करते? क्यों जी, हमारे असल और हकीकी बादशाह तो दूर है ना। जो किसी वक्त का कोई बादशाह या हुक्मरान बनता है, इंसान ज्यादा वही है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक चलता है। जो हजूर की शरीयत को छोड़कर चलता है वो शरई नुक्ते नजर से कोई हमारा बादशाह या हुक्मरान नहीं हो सकता। असली बादशाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जहां जहां भी कोई कलमा पढ़ने वाला मौजूद है आज भी वहां सरकार मदीना की बादशाही। उसने कहा कि ऐ कुरैश, वो ये हस्ती तुम पर गालिब आ जाएगी और आज से बनी इसराइल के हाथ से नबूवत चली गई। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। आज ये आखिरुल ज़मान नबी हैं और सारी की सारी जो अल्लाह तबारक व तआला की भलाइयां जो बरकत हैं वो इन्हीं के साथ। इसी तरह हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं 11 या 12 साल का था। ये मदीने में रहने वाले हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं और ये फरमाते हैं कि मैंने 11-12 साल की उम्र में देखा एक यहूद को कि सुबह के वक्त मदीना तैयबा में सुबह के वक्त वो शोर मचा रहा है। लोग उसके पास आए कि बज़ाहिर कोई मामला ऐसा नजर नहीं आता जिसको देखकर शोर मचाया जाए, तो किस लिए शोर मचा रहा है, दिमाग ठीक है तेरा? वो कहने लगा कि मैंने एक सितारा देखा है, जिस सितारे के बारे में मुझे इल्म था वो आज सितारा तुलू हो गया है। क्या उस सितारे का क्या नाम है? वो कहने लगा वो सितारा मोहम्मद है, मोहम्मद मुस्तफा का सितारा है। मेरे इल्म में था कि वो एक वक्त आएगा वो सितारा तुलू होगा और आज रात वो सितारा तुलू हो गया है और वो आखिरुल ज़मान नबी जो आने वाला था आज रात वो आ गया। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इत्तलात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलाने नबूवत के बाद जिहाद के जरिए बातिल को मिटाया और हक को सर बुलंद किया। अल्लाह के कानून को नाफिज करके हक को सर बुलंद किया, बातिल को मिटाया। तो बाद में हुआ ना
لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باشہادت میں اتنا زور تھا، اتنی قوت تھی، اتنی برکات تھی کہ حق حضور کی ولادت پر ہی مٹ گیا۔ یہ کتابیں بتا رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باشہادت والی رات جہاں جہاں بھی کوئی بت نصب تھا وہ منہ کے بل گر پڑا۔ پچھلے جمعے میں حضرت عبد المطلب کی گواہیاں بھی میں نے دی کہ ہبل بہت بڑا بت تھا جو مکے میں، جو بیت اللہ شریف میں نصب تھا، وہ بھی منہ پر نہ گر پڑا۔ اور کسرا بادشاہ اس کے محل کے، اس کے ایوان صدر کے محل کے کنارے تھے، کوئی مینار تھے، وہ گر پڑے، وہ پریشان ہو گیا۔ اور یہ جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے پاس نجومیوں کی ایک جماعت رہتی تھی، ستارہ شناس، کہ فلاں ستارہ کا کس چیز سے تعلق ہے، نجومی ان کو کہتے تھے، یہ ہوتے تھے قیافہ، یعنی بہت ساری مختلف ذرائع سے علم رکھنے والے لوگ جو تھے نا، وہ ان کے پاس آتے تھے۔ یہ جو کسرا بادشاہ ہے، اللہ اکبر، اس نے ایک محل بنایا ہوا تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد والے دن وہ محل جو ہے نا وہ خراب ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، اس میں درار پڑ گئی، اس کے کنارے جو تھے، مینار جو تھے، وہ گر گئے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو بادشاہ ہوتے تھے اس قسم کے، وہ خوف زدہ بھی ہو جاتے۔ جب وہ خوف زدہ ہوا، اس نے اپنی نجومیوں کو پوچھا، نجومیوں سے، کہ یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، اس میں درار پڑ گئی ہے اس محل میں، اور یہ جو کنارے اس کے اچانک گر گئے ہیں، نہ آندھی، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیز، گر گئے اچانک۔ تو اس نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی موقع دیا جائے، ہم سوچ کر بتائیں گے، حساب لگا کر۔ ان میں سے ہر ایک کو پتا تھا کہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی اس کتابوں میں موجود تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے تو یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ ایران میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک آتش کدہ تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایران میں یہ آتش پرست لوگ تھے، یہ ایرانی جو ہے نا، یہ آتش پرست لوگ، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی تو وہ خود بخود بجھ گیا، اور اس علاقے کے جو پجاری تھے وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ ہوا کیسے، 1000 سال سے جل رہا ہے اور ایک دن بھی نہیں بجھا، اور اس رات میں اچانک بجھ گیا، اس کی وجہ کا پتہ نہیں چلتا۔ اب انہوں نے بھی پھر پرانی کتابوں کے سمجھنے والوں سے رابطہ کیا، تو پوچھا، انہوں نے کہا بھائی بات سیدھی تو یہ ہے کہ وہ آخر الزمان نبی پیدا ہو گیا ہے، اور وہ حق ہے، وہ آ گیا ہے، اور ہر باطل مٹتا چلا جا۔ اور وہ جو کیسر و کسرا کے جو نجومی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں سچی گل دسی نا، انہیں تھانوں قتل کر دینا ہے، یہ گل چھپا جاؤ۔ انہوں نے کہا جی بس اچانک ایسا ہو گیا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، بس یہ۔ چند دنوں کے بعد پھر اس نے کوئی ایسی بات دیکھ لی، پھر ایسی بات دیکھ لی۔ آخر کار ان کیا مجھے سچ بتا دو،
مجھے لگ رہا ہے کہ تم کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہو. پھر ایک ان میں جرت والا تھا، کوئی ترایت کو سمجھنے والا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بات تو یہ ہے کہ آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں، ابھی ان کا بچپن ہے، اب کچھ وقت آئے گا وہ جب اعلان نبوت کریں گے تو اس کے بعد تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی. ہر جو باطل حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ چیز کی علامت یہ ہے، ہمارا علم ہمیں یہ بتاتا ہے. یہ پھر کیسر بھی فتح ہوا، کسرا بھی فتح ہوئے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی یہ جو پرانی کتابیں ہیں ان میں بھی خبریں ہوتی ہیں، انبیاء کے پاس بھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جو جو بھی حالات پیدا ہونے تھے حضور نے ساری خبریں پہلے سے دے دی. ساری خبریں پہلے سے حضور نے دے دی ہیں کہ فلاں وقت میں یہ کچھ ہوگا، فلاں وقت میں جب یہ معاملات ہوں تو پھر سمجھ لینا یہ بھی آنے والا ہے. حضور نے یہ بتا دیا. اگر کوئی بندہ حدیث کا مطالعہ کرے تو سب چانن ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ پہلی کتابوں میں بھی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو، تو یہ ساری خبریں موجود تھیں کہ یہ کیسر و کسرا جو ہے یہ بادشاہت ختم ہوگی، یہاں اسلام ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی ہے، اعلان نبوت آپ نے فرمایا، سارے قریش، سارا مکہ آپ کا دشمن بن گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وطن چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ مکہ چھوڑ دو، مدینہ پاک چلے جاؤ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر شروع کیا تو قریش نے انعام رکھ دیا کہ جو ان کو گرفتار کرے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر ہجرت شروع کی تو انہوں نے انعام رکھ دیا کہ اتنے 1000 درم و دینار اور اتنے اونٹ اس بندے کو دیے جائیں گے جو نبی کریم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے گا. تو وہاں سے 3 دن غار میں رہے اور 3 دن کے بعد جب غار سے نکلے تو وہاں سے آپ نے رات کو سفر شروع کیا. تو وہ ابوبکر صدیق تھے اور نبی کریم علیہ السلام تھے. تو آپ کے پیچھے ایک شخص مکے کا، وہ شاید گھوڑا دیکھتے ہوئے جیسے بھی وہ گھوڑا دراتا ہوا پہنچ گیا ایک مقام پہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا گئے، عرض کی یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ سراقہ ہمارے پیچھے آ گیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آنے دو. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں بھی جب کافر دہانے پہ آ گئے تھے، ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن پہنچ گئے. فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. یہ ابوبکر صدیق وہ ہماری حفاظت فرمائے گا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور سراقہ جب اپنے گھوڑے پہ سوار پہنچ گیا پیچھے سے آپ کو پکڑنے کے لیے، حضور نے مسکرا کے فرمایا سراقہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آنے دو ذرا. جب اس نے سمجھا کہ اب میں قریب پہنچ چکا ہوں، اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا زمین کیا کر رہی ہے. گھوڑا زمین میں دس گیا، سراقہ گرا، جا کے قدموں میں گر پڑا. سمجھ گیا کہ میرا فیصلہ غلط ہے، یہ حق ہیں، ہم غلط ہیں. سمجھ گیا، اسی وقت معافی مانگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سراقہ پریشان نہ ہو، میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھوں میں. اچھا اب اس نے معذرت کر لی
वो मुसलमान हो गया और पीछे चला गया, वादा किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान अख्तर से ये बात निकल गई, यानी मैं, क्योंकि यहूद ने भी खबरें दी कि हुजूर की आमद के बाद ये कुछ होगा, तो आका अलैहिस्सलाम ने भी खबर दे दिए कि मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, सोने के कंगन। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेशत हुई, आप अपनी मुद्दत पूरी करके दुनिया से रुखसत हो गए। अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, आपका विशाल हुआ, उमर फारूक का जमाना हुआ। जब उमर फारूक का जमाना आया तो ईरान भी फतह हुआ, कैसर और किसरा भी फतह हुए। जब माले गनीमत आया, हजरत उमर फारूक के सामने रखा गया माले गनीमत। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के सामने माले गनीमत, वक़्त के हुक्मरान के सामने माले गनीमत रखा जाता था, वो तकसीम करते थे। अब ईमान देखो कि कई साल हजरत अबू बकर सिद्दीक 2-2.5 साल उम्र, हजूर ने हुकूमत फरमाई, इतने अरसा हजूर दुनिया पे तशरीफ बाकायदे हयात रहे, ये अरसा भी गुजर गया। ये बात तो कही थी ना हजूर ने, हिजरत के वक़्त कई साल गुजर गए, फिर अबू बकर सिद्दीक का जमाना वो गुजरा, फिर उमर फारूक का जमाना आया, फिर ये किसरा फतह हुआ, वो बादशाही हुकूमत मुसलमानों की हाथ आई। वो हजरत उमर फारूक के जमाने में माले गनीमत जब सामने रखा गया तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, सबसे पहले वो कंगन तलाश करो, इसमें कोई कंगन है, सोने के कंगन तलाश करो। अर्ज की गई कि हजूर आप शुरू करें वो कंगन, फरमाया नहीं। देखा गया, देखने वालों ने कहा कि जी कंगन नहीं मिले। उमर फारूक ने फरमाया, ये हो नहीं सकता कि वो कंगन यहां ना हो, मेरे आका की जबान से निकला है, वो यहीं होंगे। फिर वो कंगन निकले। हजरत उमर फारूक ने फिर हजरत सुराका को बुलाया, सुराका इधर आओ। आपने फरमाया, शरीयत में कंगन सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन तेरे लिए मेरे आका इजाजत फरमा गए थे और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हजूर ने फरमाया है कि मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। अपने हाथों में उनके हाथ में कंगन पहनाया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम भी जो खबरें दे गए मुख्तलिफ अदवार में, जो हालात पैदा होने थे वो हजूर ने भी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खबरें यहूद ने दी, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये खबरें पूरा पहली किताबों में नाज़िल फरमा दी हुई थी। नबी जिस तरह पूरे वसूख से कहते हैं कि जब अल्लाह ने, जब यहूदियों ने कहा ना कि असी पहचानिया नहीं कि वही नबी ने, अल्लाह ने फरमाया ये ऐसे पहचानते हैं हजूर के जैसे कोई अपने बच्चों को पहचानता है कि ये मेरा फलां बच्चा, ये फलां होता है। यस, यानी जिस तरह हम हजूर को समझते हैं, जानते हैं, पहले लोग भी इसी तरह हजूर की पहचान रखते थे और वो मोहब्बत से ये कहते थे, काश हमें हजूर का जमाना मिल जाए और हमें आपका दीदार मिल जाए। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता।